اس بات کا انتظام کریں کہ ادارے بنائیں اور وہ چرن آؤٹ کریں نمبرز، لیکن ہم ان کو جو سکلز دے رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، کیا وہ بھی ریلیونٹ ہے؟ ایک بہت بڑا اب ہم نے دیکھا مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ حالیہ مردم شماری میں پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 61% ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے ترقی کی ہو اور 90% کی لٹریسی حاصل کیے بغیر ترقی کر لی ہو۔ یقیناً ترقی کے لیے انفراسٹرکچر بھی ضروری ہے کہ ہم ڈیمز بنائیں، ہم بجلی کے منصوبے بنائیں، ہم موٹر ویز بنائیں، ہم شہر آباد کریں، لیکن ترقی صرف سیمنٹ اور سریے سے نہیں ہوتی۔ یہ ایک حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم حصہ انسانی وسائل کی ترقی ہے۔ اور اگر ہم ایک ناخواندہ قوم ہوں گے تو جتنی مرضی عالی شان عمارتیں کھڑی کر لیں، اگر ہمارے لوگوں میں تعلیم نہیں ہوگی اور صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ عمارت ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ جیسے کمپیوٹر میں جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ تبھی کارآمد ہوتا ہے جب اس کا سافٹ ویئر اس کے ساتھ شامل ہو۔ اگر سافٹ ویئر نہ ہو، آپریٹنگ سسٹم نہ ہو، تو کمپیوٹر صرف اس شیٹ میٹل یا پلاسٹک کا وزن ہی ہے جس میں وہ بنا ہے۔ یہ کہ ہیومن ریسورس، اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو وہ میرے پاس آئے، تو انہیں میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ہم اس شعبے میں کیسے کامیاب ہو گئے جبکہ اس میں ہر دنیا ہمیں روکنے کے لیے سرگرم تھی، اور وہ شعبے جس میں ہم دنیا کی تائید رکھتے ہیں ان میں ہم کوئی نتائج نہیں دکھا سکتے۔ تو انہوں نے جو 5-6 چیزیں کیں، اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ وی انویسٹڈ ان آر پیپل۔ پاکستان کا ایٹم بم مشینوں نے نہیں بنایا، انسانوں نے بنایا۔ اٹ از دا کوالٹی آف ہیومن ریسورس دیٹ ڈٹرمنز کہ آپ کی کیا قابلیت اور صلاحیت ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے جو اپنے 5 ایئر کے اہداف رکھے ہیں اس میں ہیومن ریسورس ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ 16 ماہ کی حکومت میں، اس میں کیئر ٹیکر حکومت آنے کی وجہ سے گیپ آ گیا، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور فوری طور پہ ہم ایک نیشنل ہیومن ریسورس اسٹریٹجی مرتب کریں کہ پاکستان کے کیا اہداف ہیں اگلے 10 سالوں میں، ہماری کیا ضروریات ہیں، پہلے ان کا ہم جائزہ لیں اور پھر اس کے بعد اپنے اہداف مقرر کریں کہ ہمیں کیا اہداف سیٹ کرنے ہیں اور ان کے حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اور کیا پروگرامز اور انویسٹمنٹس کرنی ہے تاکہ ہم اس پہ پوری طرح کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح جو ہمارے ہیومن ریسورس باہر جاتی ہے اس کو ہم کس طرح آپٹیمائز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں۔ تو یہ میرے چند ابتدائی گزارشات تھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جن کو ہم نے بلایا ہے، اور اس میں خاص طور پہ صوبوں کا بہت اہم رول ہے، چونکہ بنیاد جو ہے ہیومن ریسورس کی وہ جس نظام تعلیم سے رکھی جاتی ہے وہ صوبوں کے دسترس میں ہے، اور اگر صوبے اس بارے میں اہمیت دیں گے، ابھی ہم نے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن انڈیکس شائع کی ہے وہ ہوش ربا ہے، ہوش اڑا دینے والی ہے کہ ہماری کتنی جو تعلیم کے شعبے میں صلاحیت گراوٹ کا شکار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی ایمرجنسی اس شعبے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور پاکستان کے ہیومن ریسورس کو، ہمارے نوجوانوں کو جس سے ہم مالا مال ہیں، انہیں وہ تعلیم اور وہ ہنر دیں جس سے وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر ایک اثاثہ ثابت ہو سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر تھینک یو ویری مچ۔ اور اب وہ